پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. لیٹ می برنگ ان اسماعیل, آپ کو نقطہ اس پہ ریز کرنا. جی گو ہیڈ. جی ایک تو یہ میں بتا دوں. جی جی. یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہوا. چترال میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ ہنٹر پکڑا گیا تھا, اس کے پاس گن بھی نہیں برآمد ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ مینٹلی ڈی رینج ہے. ہی کوڈ ہیو بین چارجڈ ود پوزیسنگ این انلیگل ویپن. اس کو چارج نہیں کیا گیا اور اس کو ایسے ہی اس کے حوالے کر کے ڈیپورٹ کر دیا گیا. تو اف اٹ دس کمز ڈاؤن ٹو دس لیول کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس گن برآمد ہو, ہمارے ہاں تو لوگوں کو روزانہ بے شمار بیچاروں کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس گن کوئی برآمد ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا. لیکن امریکن آ کے ایک وہ چترال میں گھوم رہا پھر رہا ہے, پھر وہاں پہ اس کے ساتھ ویپنس بھی برآمد ہو, پھر اس کے بعد پکڑ کے آپ اس کو چارج بھی نہ کریں, اس کو آنریبلی کے حوالے کر کے باعزت طریقے سے اس کو ڈیپورٹ کر دیں. میرے خیال میں جو ایشو جو ہے ویری امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہمیں وی آلسو نیڈ ٹو کم کلین آن دس. کیا ہمیں پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو پھر تو یہ بتائے کہ جی یہ کس فریم ورک میں, کس چارٹر کے نیچے, کس ویانا کنونشن یا کس اسماعیل یہ کون بتائے گا؟ یہ جنرل پاشا بتائیں گے, یہ رحمان ملک بتائے گا, جنرل کیانی بتائیں گے, پریزیڈنٹ بتائے گا, کون بتائے گا ہمیں؟ یہ جو جنہوں نے ان کو ویزا سینکشن کیا ہے, جو ان کو لے کر آئے ہیں, ان کو پتا تھا یا نہیں تھا, یا خود ہی یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ہے تو وہ آپریشن یہاں پہ وہ کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کر رہے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کی, لوگوں کو اٹھا رہے تھے, کس قانون کے تحت یہاں پہ لوگوں کو اٹھایا گیا, کس قانون کے تحت ان کو انٹروگیٹ کیا گیا, کس کی اجازت سے کیا گیا؟ They were running a parallel counter terrorism. آپ نے اسٹوری میں لکھا کہ 16 ممبر ٹیم تھی اس کی پشاور کے اندر, ڈیوس کی 16 ممبر ٹیم تھی پشاور کے اندر. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بندے اب وہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے, یہ اگر جو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ آ گئے ہیں, ان کو بتایا ریسیپریکل بیسس سے, انٹیریئر منسٹری نے ویزا ایشو کیا ہو, کسی نے بھی کیا ہو, گورنمنٹ آف پاکستان نے ایشو کیا ہے, تو یہ بھی تو بتایا جائے کہ جس نے ویزا ایشو کیا ہے ان کو پتا تھا کہ یہ کس کہاں پہ ہیں, کس کام کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ کیا کام کر رہے ہیں. میں تو یہی پوچھتا ہوں کہ ہمارے جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, جو اگر آئی ایس آئی میں ہے, انٹیلیجنس بیورو میں ہے, یا ایم آئی میں ہے, یا کسی اور جگہ پہ, وہ بھی تو بتائے نا کہ ان کو پتا تھا 16 آدمی آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شمشاد صاحب is a point to make. جی شمشاد صاحب go ahead. ہمیں اپنی سوچ میں ایک روشن کی ضرورت ہے کہ لاہور کا واقعہ یقیناً افسوسناک ہے, لیکن اس سے بھی بہت بڑے مسئلے ہوتے رہے ہیں. لیکن نہ میری قوم کی سینسٹیوٹی جاگی ہے, نہ میری غیرت جاگی ہے. ہر روز میرے ملک پر حملہ ہوتا ہے, میرے ملک کی علاقائی سالمیت پر حملہ ہوتا ہے, میری ساورنٹی بریچ ہوتی ہے, میرے حکمران جو ہیں وہ غلامی کا مظاہرہ کرتے ہیں. نہ میری غیرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے, نہ عوام جو ہے ایموشنل بنتے ہیں. اور لاہور کا واقعہ اس طریقے سے پھیلا دیا گیا ہے جس طرح سب کچھ ہو گیا. میں کہتا ہوں کوئی تناسب ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کی موجودگی کی بات آپ کر رہے ہیں, اس پر بھی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتا ہے کون ہے یہاں پہ کون نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, اور اسلام آباد چھوڑیے, بڑے بڑے شہروں میں گھر لے کر دیے گئے ہیں ان کو, تو سب کچھ پتا ہے. ویزے جب دیتے ہیں تو کیا ان کو یہ پتا نہیں یہ کون لوگ ہیں, ان کا اوریجن کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں, سی آئی اے کے ہیں. باقی سی آئی اے جو ہے وہ پبلکلی اوپنلی آپریٹ کرتا ہے. وہ تو اس حد تک ہے, جب مجھے یاد ہے 98 میں ہم لوگ ڈائلاگ کرتے تھے امریکہ کے ساتھ پوسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ, جو ان کے وفد میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے مجھے پتا ہوتا تھا سی آئی اے کا آدمی کون ہے, ان کے فوج کے آدمی یونیفارم میں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ لوگ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح جب وہ یہاں بھیجتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ سی آئی اے کا آدمی ہے اور اس کا یہ کام ہوگا. ہمارے لوگوں نے جب ویزا دیا ہے ان کو سب پتا ہے. تو اب باقی صرف یہ رہا کہ پھر قصور کس کا, کمزوری کس کی. یہ ہماری ریاست کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے گھر کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے. میرے دروازے تو کھلے کر دیے گئے ہیں, لیکن میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتا, نہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہوں, نہ میں اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہوں. تو اس میں قصور کس کا؟ ہم کیوں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں؟ ہر بات پہ امریکہ کو بلیم کرنا ہے, انڈیا کو بلیم کرنا ہے. کبھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی شکل شیشے میں خود دیکھیں اور پھر اندازہ کریں. ہم تو روز ہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات شکل نظر نہیں آتی. ٹورڈز دی ویری اینڈ آئی ہیو ٹو کلوزنگ ریمارکس. گو اہیڈ, گیو می کلوزنگ ریمارکس. نہیں, شمشاد صاحب نے ڈیبیٹ کو تو بہت کیا. یہ تو پرابلم صرف پاکستان کا نہیں ہے, جتنے بھی امریکہ کے الائز ہیں پورے مڈل ایسٹ میں, نارتھ افریقہ میں,
اور یہی بیک گراؤنڈ ہے جو کرنٹ آپ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں ان ملکوں میں، کیونکہ حکومتیں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ملک کے آنر اور ڈگنیٹی کو بیچ دیا. اور ہماری امید یہ تھی کہ 2008 کے بعد الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، پروموٹ کرے گی. بدقسمتی سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ they are following on the footsteps of the earlier administration. Thank you so very much. All four of you, اسماعیل خان صاحب، شمشاد صاحب، فاطمی صاحب، زاہد. ناظرین، بڑے ایشوز رہ گئے، میں اگلے پروگرام میں اٹھاؤں گا. مثلاً ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اگر آئی ایس آئی کا کوئی آپریٹو واشنگٹن کے کسی گلی کے اندر 2 امریکیوں کو مار کے، اور آئی ایس آئی کی ایک گاڑی جو ہے وہ کچلتی ہوئی ایمبیسی میں جاتی اور بندہ باہر آ جاتا، اور پھر پتہ چلتا کہ آئی ایس آئی کا آپریٹو ہے، تو وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہوتا؟ دیٹس اے کوسچن ٹو ڈیبیٹ ایز ویل. ویانا کنونشن کا اطلاق ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگلے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ حافظ.